بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استانیہ چہارم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے اس لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی آپ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کا سبق کئی روز سے ہو رہا ہے اور فقہ میں جو آپ کی کتابیں ہیں وہ اس سے آپ واقف ہیں۔ آج آپ کا سبق پہنچا ہے کتاب الحج کے اندر۔ میں نے آپ کے بورڈ پر پیچھے لکھ بھی دیا ہے کہ آج آپ کو ہم کیا پڑھانے جا رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے، عنوان ہوگا کتاب الحج۔ حج کے متعلق آج صاحب کتاب بتلائیں گے کہ شریعت کی نگاہ میں حج کیا ہے، کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، کن پر حج فرض ہے یا کن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں عزیز طلباء کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہیں، 5 اساسی بنیاد ہیں جس پر پوری کی پوری عمارت اسلام کی کھڑی ہے۔ اس میں سے یہ 5واں ہے اور حج فرض ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس سے صاف واضح ہے کہ صاحب استطاعت مسلمان پر حج کرنا فرض ہے۔ میں نے آپ کے بورڈ پر وہ آیت بھی لکھ دی ہے جس سے تمام فقہائے کرام استدلال کرتے ہیں حج کی فرضیت پر۔ میں نے وہ آیت لکھی ہے آپ کے بلیک بورڈ پر، آپ عزیز طلباء دیکھ سکتے ہیں۔ لکھے ہم، قال اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آگے لمبی آیت ہے، میں نے کچھ مختصر لکھ دیا ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ پوری آیت ہے۔ بلکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا یہ فرض ہے۔ کن لوگوں پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک یعنی حج بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو، جن کے پاس اتنی مالیت ہو کہ وہ بآسانی حج بیت اللہ کا سفر کر سکے، ایسے مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے۔ بہرکیف اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ حج کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آپ حج کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو یاد کر لیں گے اور سمجھ لیں گے تو باقی مسائل جو اس کے تحت آ رہے ہیں کتاب الحج کے تحت، اس کو سمجھنے میں آپ کو کافی آسانیاں محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے لغوی تعریف ہے کسی محترم جگہ کا قصد کرنا۔ بہت ہی مختصر سی تعریف ہے، اب اس کو یاد رکھ لیں، کسی محترم جگہ کا قصد کرنا، یہ حج کی لغوی تعریف ہے۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ اصطلاحی تعریف بھی میں نے آپ کے بورڈ پر لکھ دیا عزیز طلباء، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ مخصوص طریقے پر کیا ہے؟ مخصوص طریقے پر مخصوص وقت میں مخصوص جگہ کی زیارت کرنا۔ کیا ہے؟ مخصوص طریقے پر مخصوص وقت میں اور مخصوص جگہ کی زیارت کرنا۔ اس کو آپ سمجھیے اس طرح سے کہ مخصوص طریقے پر مراد یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ آدمی طواف کرتا ہے، اس کے بعد صفا مروہ پر دوڑ لگاتا ہے، یعنی اس کا ایک الگ ہی انداز ہوا کرتا ہے کہ ایک مسلمان جب وہ حج کے بیت اللہ جاتا ہے تو بالکل دیوانہ یار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مخصوص اس کا انداز ہوا کرتا ہے۔ اور مخصوص وقت میں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ پورے سال حج کر سکتے ہیں، کسی وقت چلے جائیں وہاں مکہ اور حج کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا خاص ٹائم ہوا کرتا ہے جو ذی الحج کے جو مہینے میں ہوتا ہے، جو خاص وقت متعین ہے 5 دن، اسی میں آپ حج کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ مخصوص وقت میں، اور اس کے بعد کہا کہ مخصوص جگہ کی زیارت کرنا۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی مسجد کی یا کسی اور چیز کی زیارت کر لیں تو آپ کا حج ہو جائے، نہیں، بلکہ حج بیت اللہ کی زیارت کرنا، تب آپ اس صورت کے اندر آپ حاجی ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ مخصوص جگہ کی زیارت کرنا۔ تو حج کی اصطلاحی تعریف میں 3 لفظ ہے اور 3 بات سے ہی اس کی اصطلاحی تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب پر۔ کتاب میں دیکھیے صاحب کتاب نے بھی عنوان قائم کیا ہے کتاب الحج کا۔ یہ دیکھیے بہت موٹا سا لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کتاب ہوگی تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر سب سے پہلی جو صاحب کتاب نے اپنی بات جہاں شروع کی ہے وہ سب سے پہلے قرآن کی آیت لا کر کی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، کس پر؟ جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے لیکن وہ حج کا انکار کر بیٹھے،
حج نہیں کرتا ہے تو کرے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے تمام عالمین سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو صاحب کتاب نے قرآن کی آیت سے حج کی فرضیت پر استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث بھی پیش کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ کیا حدیث ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، رواہ البخاری مسلم۔ یہ امام بخاری اور مسلم دونوں کی یہ حدیث ہے، اور دونوں میں حدیث مذکور ہے اور درج ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو آدمی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر حج کرتا ہے، ولم یرفث ولم یفسق، یفسق یہاں پر ایک رفث ہے، ایک لفظ ہے فسق، دونوں کا الگ الگ معنی ہے۔ رفث کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ملنا یا اپنی بیوی سے دوائی جمع کرنا، اس کو رفث کہا جاتا ہے، عربی آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس سے ہی بچے رہنا ہے۔ حج کے ایام میں اس کام سے ہی بچے رہنا ہے۔ اور فسق کہتے ہیں گالی گلوچ سے، الٹی سیدھی باتیں کرنے سے، جھگڑا جھالو کرنے سے، یعنی گالی گلوچ سے، یعنی گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بھی محفوظ رہنا ایک حد تک۔ اور اس کے ساتھ رفث میں نے بتلا دیا کہ جمع کرنا یا دوائی جمع، اس کو رفث کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں سے پاک صاف رہے اور پرہیزگاری اختیار کیے، اور ان کا مقصد صرف گھومنا نہیں تھا بلکہ صرف اللہ کی رضا کے خاطر ان کے لیے حج کرنے جانا تھا بیت اللہ، تو کہہ رہے ہیں رجع کیوم، کہ وہ آدمی اس دن کی طرح لوٹتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس طرح کہ انسان ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بالکل گناہوں سے معصوم ہوا کرتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان جب حج کر لیتا ہے تو حج کرنے کے بعد بالکل دھل جاتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ برکہ اس کے بعد الحج فی اللغۃ القصد الی معظم، میں نے آپ کی کتاب صاحب کتاب نے عربی میں تعریف کی حج کی، میں نے آپ کے بورڈ پر اردو میں اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے کہ لغوی تعریف کیا ہے۔ لغوی تعریف میں لکھ دیا ہے کہ کسی محترم جگہ کا قصد کرنا، اسی کو کہا ہے القصد الی معظم۔ والحج فی الشرع، اور شریعت کے اندر حج کیا کہتے ہیں، یعنی شرعی اصطلاحی تعریف کیا ہے، تو میں نے اس کو بھی لکھ دیا اردو میں، آپ کی کتاب میں عربی میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زیارت بقاء مخصوصۃ فی وقت مخصوص علی وجہ مخصوص، کہ مخصوص وقت میں مخصوص طریقے پر مخصوص جگہ کا قصد کرنا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حج فرض ہے، حج کی فرضیت کا انکار کوئی بھی نہیں ہے مسلمانوں میں سے۔ اسی کو کہا وقد اجمعت الامۃ علی فرض الحج ولم یختلف فی فرضیتہ احد من المسلمین، کہ حج کی فرضیت پر تمام امت کا اجماع اتفاق ہے، اور اس کی فرضیت پر مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی کسی جماعت کے لوگ یا کسی مسلک کے لوگوں نے نہیں کہا کہ نہیں حج فرض نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کا حج کی فرضیت پر اتفاق ہے۔ یہ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ حج کی فرضیت کے شرائط کیا ہیں، یعنی کن لوگوں پر حج فرض ہے اور کن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے، اس کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ الحج فرض عین، کہ حج فرض عین ہے، واحد فی العمرۃ علی کل فرد من ذکر او انثی اذا توفرت فی شروط العادیہ۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ مرد و عورت میں سے ہر ایک پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، لیکن حج کرنا تو فرض ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے ان کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے، آگے اس کو بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر درج ذیل شرائط پائی جائیں ان لوگوں پر، ان مرد عورت پر حج کرنا فرض ہوگا۔ کیا کیا سب ہیں؟ ان یکون مسلما فلا یجب علی الکافر، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر مسلم ہونا چاہیے، مسلمان اس پر حج کرنا فرض ہے، لہذا کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک پہلی شرط۔ دوسری شرط بتلا رہے ہیں صاحب کتاب ان یکون بالغا فلا یجب علی الصبی، لہذا وہ آدمی مسلمان بالغ بھی ہو، چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط بتلا رہے ہیں یکون عاقلا فلا یجب علی المجنون، لہذا وہ عقل مند ہو، اس کی دماغی توازن ٹھیک ٹھاک ہو، پاگل وغیرہ نہ ہو۔ اسی کو کہا کہ مجنون پر یعنی پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ تین شرائط کو بیان کر دیا۔ چوتھی شرائط میں سے ہے ان یکون حرا فلا یجب علی الرقیق، کہ وہ آزاد آدمی ہو، غلام وغیرہ نہیں ہو، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج ایسی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ آخر شرط بتلا رہے ہیں کہ ان یکون مستطیعا فلا یجب علی الذی لا یستطیع،
کہ وہ مستطیع ہو. مستطیع کا مطلب وہی ہے کہ اس کے پاس اس میں اتنے مال و دولت ہو، اتنے روپے پیسے ہوں کہ وہ بآسانی حج بیت اللہ کے لیے جا سکتا ہو اور بآسانی وہاں سے لوٹ سکتا ہو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ اس بیچ میں اپنے گھر والوں کے لیے اتنا پیسہ چھوڑ کر جائے کہ عام طور پر لوگ جاتے ہیں تو تقریباً 40-45 روز کا سفر ہوا کرتا ہے، تو اس 40-45 روز کے اندر ان کے گھر والوں کو کوئی دقت نہ ہو کھانے پینے میں، اتنا پیسہ چھوڑ کر وہ گھر جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ معنی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان یملک الزاد والراحلہ، کہ وہ مالک ہو ذات کا معنی آتا ہے توشہ وغیرہ، یعنی آپ جو جا رہے ہیں 40 دن 45 دن کے لیے تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ بآسانی کھا پی سکیں، آپ کے پاس توشہ ہونا چاہیے. والراحلہ، راحلہ کہتے ہیں سواری کو. اب آج کے زمانے میں لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں تو عام طور پر آج کے زمانے میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، تو ان کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے. زائدتین عن نفقۃ عیالہ لمدۃ غیابتی، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غائب رہیں گے وہ 40-45 دن، اس مدت میں ان کے گھر والوں کے لیے نفقے کا وہ انتظام کر کے جائے گا. ایسا نہیں گھر والوں کو ایسے ہی چھوڑ دے اب وہ چلا جائے گا وہاں چلا جائے گا حج کرنے کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کریں شروط وجوب الادا، وجوب ادا کے کیا شرائط ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ لا یجب اداء الحج الا اذا وجد الشروط الاتیہ. ایک آدمی کے پاس مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ عوارض ہوں گی، اس عوارض کی بنیاد پر وہ حج کرنے نہیں جا سکتا ہے. پہلی شرط بتا رہے ہیں سلامت البدن، بدن سلامتی ہو. کیا مطلب ہے؟ فلا یجب اداء الحج علی مقعد، لہذا وہ حج کی ادائیگی واجب نہیں کسی اپاہج پر، چلنے کے قابل نہیں ہے، چل ہی نہیں پا رہا ہے وہ، ایسے آدمی بچے جائے کہ وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، لیکن اس پر حج فرض نہیں ہے. مفلوج ہو، فالج زدہ ہو، اور شیخ فانن، اور شیخ فانی کا مطلب بالکل مرنے کے قریب ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے وہ، تو ایسے بول رہے ہیں فإن لا يقدر على السفر، جو سفر پر قدرت نہ رکھتا ہو ایسے لوگوں پر بھی حج فرض نہیں ہے. زوال ما يمنع الذهاب، اس چیز کا ختم ہونا جو بیت اللہ تک جانے سے روکتا ہو. کچھ ایسی عوارض ہیں جس کی بنیاد پر وہ سفر نہیں کر سکتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس عوارض کا بھی ختم ہونا ضروری ہے، تبھی وہ حج کرنے جائے گا. کہہ رہے ہیں آگے فلا یجب اداء علی المحبوس، لہذا اس کی ادائیگی، حج کی ادائیگی یعنی مقید پر، جو قید ہے، جیل میں بند ہے یا کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ وہ نکل نہیں سکتا ہے، بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر تم نکلو گے باہر تمہیں گولی مار دیا جائے گا، یا کوئی ظالم کو اس پر خوف ہے، تو ایسے لوگوں پر نیچے جائے کہ وہ مالدار ہے، اس کے پاس اتنے روپے پیسے ہیں کہ وہ بآسانی جا سکتا ہے حج بیت اللہ کرنے کے لیے، پھر بھی وہ نہیں جائے گا. والخائف من السلطان الذي يمنع عن الخروج، اور وہ جو بادشاہ سے ڈرا ہوا ہو اور اس کو بادشاہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم حج کرنے نہیں جا سکتے ہو، جائے گا اس پر پیسے ہیں تو وہ نہیں جائے گا. امن الطریق، کریں کہ راستے کا معمول ہونا بھی ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور راستے میں آپ کو کوئی مار دے، آپ کا سامان لوٹ لے، تو راستہ ہی معمول ہونا چاہیے. فلا یجب اداء اذا لم يكن الطريق معمول، کر رہے ہیں حج کی ادائیگی ضروری نہیں ہے جبکہ راستہ معمول نہ ہو، محفوظ نہ ہو راستہ، تو ایسی شکل کے اندر بھی حج کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد کر رہے ہیں وجود زوج او محرم، شوہر کا پائے جانا. کوئی اگر عورت ہے تو اگر حج کرنے جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کا پائے جانا یا کسی محرم کا. محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم کہتے ہیں کہ جس سے اس کا نکاح حلال نہ ہو. محرم کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ کہ جس سے اس کا نکاح حلال نہ ہو، یا تو نسب کی بنیاد پر، یا حرمت مساہرت کی بنیاد پر، یا رضاعت کی بنیاد پر. یہی 3 رشتے عام طور پر ہوا کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ نہ ہو. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ دادا ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں، شوہر کے باپ یعنی سسر کہیے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ وہ حج کرنے جا سکتی ہے. اسی پر ہیں یا وہ شوہر کا پایا جانا یا کسی محرم کا پایا جانا عورت کے حق میں برابر ہے کہ عورت جوان ہو یا بوڑھی، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. فلا یجب اداء الحج اذا لم يكن معها زوج او محرم، لہذا حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے جبکہ اس کے ساتھ شوہر یا محرم نہ ہو. یعنی عورت پر حج فرض نہیں ہے، اس وقت فرض ہوگا جبکہ اس کے ساتھ کوئی شوہر، اس کا اپنا شوہر جا رہا ہو ساتھ میں، کوئی بات ہی نہیں، یا کوئی محرم اس کے ساتھ جا رہا ہو تب وہ حج کرنے جائے گی. عدم قیام العدة في حق المرأة فلا يجب اداؤه على المرأة اذا كان معتودا من طلاق او موت. کریں عدت کے قیام کا نہ ہونا. ایک عورت عدت کے اندر ہے تو حج کرنے نہیں جائے گی، کیوں کہ وہ حج کا عدت کے اندر اس کو گھر کے اندر محبوس رہنا ضروری ہے. لہذا عورت پر حج کرنا واجب نہیں ہے جبکہ وہ معتدہ یعنی عدت گزار رہی ہے، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے یا اس کا شوہر مر گیا ہے،
تو اس شکل کے اندر وہ عدت گزار رہی ہے، عدت گزارنے کے زمانے میں وہ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کو ہم یہیں رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل پھر اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کے کتاب الحج کے اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت، پریشانی اور دشواری لائق ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا ہم ایک حتی الممکن جواب دیں گے۔